محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پہلی بات تو یہ آپ سمجھیں کہ جو بھی آپ وائز نصیحت کی بات سنیں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ کون ہے انشاءاللہ؟ آج کی حدیث تو آپ ضرور یاد کریں، دوسروں تک پہنچائیں، خاص کر کے گھر والوں تک پہنچائیں۔ عہد کرتے ہیں؟ کون کون عہد کر رہا ہے؟ گھروں تک یہ بات پہنچائیں، یہ حدیث گھروں تک پہنچائیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں جو ان کو موقع نہیں مل رہا وائز نصیحت سننے کا، ان تک پہنچائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کہہ دو نا، رضی اللہ تعالیٰ، ابو تراب ذوالفقار حیدر کرار، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اما فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہا رہے تھے، یہ حال تھا۔ عجیب کیفیت تھی، گریہ طاری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز نے آپ کو رلایا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے آسمانوں کی سیر ہوئی، جنت اور جہنم کا نظارہ کیا، میں نے اپنی امت کی عورتوں کو دیکھا جو جہنم میں ان کو عذاب ہو رہا تھا۔ سب کے دو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا ایسی عورتیں جو بالوں کے اوپر لٹکی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایسی عورتیں ہیں جو بالوں کے اوپر لٹکی ہوئی ہیں، امت محمدیہ کی عورتیں۔ گھروں تک پہنچائیں، ہماری مائیں اور بہنیں سنیں، بالوں کے اوپر لٹکی ہوئی ہیں، ان کو جہنم میں عذاب ہو رہا ہے۔ ایسی عورتوں کو دیکھا جو زبان بھر لٹکی ہوئی ہے، زبان اوپر لٹکی ہوئی ہے۔ ایسی عورتوں کو دیکھا جو ان کے جسم کو سانپ اور بچھو کاٹ رہے ہیں۔ یاد کریں توجہ سے۔ 6 عورتوں کا بیان ہے۔ چوتھی قسم کی عورتیں ایسی کہ ان کے پاؤں کو سینے سے باندھا گیا ہے، ان کے ہاتھوں کو پیشانی سے باندھا گیا اور جہنم میں جل رہی ہے۔ 5ویں قسم کی عورتیں ایسی جو چہرہ ان کا خنزیر کا، چہرہ خنزیر کا ہے اور پورا جسم گدھے کا ہے۔ 6ٹھی قسم کی عورتیں اور ایسی عورتیں جو شکل ان کی کتے کی ہے، ایسی عورتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا رسول اللہ کیا کرتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں جو بالوں کے پر لٹکی ہوئی ہیں، یہ وہ عورتیں تھی جو اپنے بالوں کو کھول کے چلتی تھی۔ آج فیشن ہے نا، آج ان کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا۔ ہماری مائیں اور بہنیں بیٹیاں سمجھیں، ان کو اچھی طرح سمجھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے بالوں کو بیچا جا رہا ہے۔ عورت اگر کنگھی کرتی ہے تو ان بالوں کو جو بال نکلتے ہیں ان کو چھپانا چاہیے، دیوار میں سوراخ میں چھپائے، جلانا چاہیے ان کو تاکہ اجنبی کی نظر نہ پڑے، جو اجنبی کی نظر نہ پڑے۔ ایسی عورتیں تھیں جو اپنے بالوں کو کھول کے چلتی تھی۔ دوسری قسم کی عورتیں وہ جو
زبان بھر لٹکی ہوئی ہیں، یہ وہ عورتیں تھیں جو اپنے شوہروں کو، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی تھی، شوہر کو تکلیف پہنچاتی، یہ وہ عورتیں تھیں۔ شوہر کے کھانا دو، بہت سی گانے میں پڑا ہے نا، کھاؤ، ہاتھ نہیں ہے کیا، جاؤ نا وہاں، شوہر بولا رہا ہے آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھو باتیں کر لو، ہزار بہانہ کرتی ہیں، ہزار بہانہ کرتی ہیں۔ حدیث مبارک کا مفہوم ہے، شوہر اگر بولا رہا ہے، توجہ کریں عزیزو، شوہر اگر بولا رہا ہے، اپنی بیوی کو بولا رہا ہے، چائے کے تندور پہ بیٹھی ہوئی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے چائے کہ کسی خاص کام میں مصروف ہے، مشغول ہے، پھر بھی وہ خاص کام کو چھوڑ کر شوہر کے ساتھ بیٹھ جائے، شوہر کے ساتھ بیٹھ جائے۔ اگر نہیں آئی، اگر وہ عورت نہیں آئی، شوہر نے بلایا نہیں آئی، تندور پہ بیٹھی تھی، تندور کو چھوڑ کر، روٹی کو چھوڑ کر، سالن کو چھوڑ کر، پکا رہی تھی، چھوڑ کر شوہر کی طرف آئے، اگر نہیں آئی فَبَاتَ غَضْبَانًا، وہ ساری رات سوتا رہا اور غصے میں سوتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر لعنت برستی رہے گی، اس عورت کے اوپر صبح تک لعنت برستی رہے گی۔ شوہر بلائے تو بیمار ہو، شادی ہے، شادی میں جانا ہے، شادی حال میں جانا ہے، کسی کی دعوت میں جانا ہے تو پھر سینگار بھی ہے، پھر میک اپ بھی ہے، اور یہ یاد رکھیں ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، سینگار کرنا ہے، اپنے آپ کو مزین کرنا ہے تو شوہر کے لیے مزین، اپنا سینگار کرو شوہر کے لیے، میک اپ کرو شوہر کے لیے تاکہ اس کو اچھی لگو۔ عورتیں ایسی اللہ رحم کرے، ہماری مائیں اور بہنیں ناراض نہ ہوں، طرح گندہ بال ہوں گے، برے حال میں ہوں گی، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا اچھی خوبصورت بن جائے، بال سنور کر اپنے چہرے کو خوبصورت کر کے بیٹھ جائے انتظار میں کہ میرا شوہر آئے گا، ان سے بات کر۔ عورت فرما بردار وہ ہے جو شوہر ان کو دیکھے تو شوہر کو خوش کرے، چہرے پر بشاشت ہو، خوشی ہو چہرے پہ، شوہر کی فرما برداری کرے، اپنے جسم کی حفاظت کرے کہ میرے جسم پر کسی اجنبی کی نظر نہ پڑے۔ تیسری قسم کی وہ عورتیں جو ان کو سانپ اور بچھو کاٹ رہے تھے، یہ وہ عورتیں تھیں جو اپنے جسم کی نمائش کرتی تھی دنیا میں، اپنے جسم کو دکھاتی تھی اجنبی کو، اجنبی مردوں کو اپنے آپ کو پیش کرتی تھی، یہ وہ عورتیں تھیں۔ چوتھی قسم کی عورتیں جو ان کے بازو بندھے ہوئے تھے پیشانی کے ساتھ اور پاؤں سینے کے ساتھ بندھے ہوئے، یہ وہ عورتیں تھیں جب ان کو ماہواری آتی تھی، ختم ہوتی تھی اپنی مرضی سے ماہواری، جنابت غسل کرتی تھی، جنبی ہوتی تھی اپنی مرضی سے غسل کرتی تھی، نجاست ہو جائے، نجاست ختم ہو جائے، جلدی فوراً غسل پاک صاف ہو جائے، اپنی مرضی سے کرتی تھی۔ ایک تو یہ خامی، دوسری یہ کہ جو عورتیں نماز پڑھتی تھی ان کو پر ٹھٹولیاں کرتی تھی، مذاق کرتی تھی، یہ وہ عورتیں تھیں۔ پانچویں قسم کی عورتیں جن کی شکل خنزیر کی، جن کی شکل خنزیر کی اور پورا جسم گدھے کا، یہ وہ عورتیں تھیں جو چغلی لگاتی تھی، جھوٹ بولتی تھی۔ میاں آ جائے، میاں کو کہتی تمہاری بہن ایسی ہے نا، تمہاری ماں ایسی ہے نا، پر میاں چلا جائے ماں کی طرف، بہن کی طرف، تمہاری بیوی ایسی ہے نا، تمہاری بیوی ایسی ہے، چغلی لگاتی تھی، جھوٹ بولتی تھی، وہ عورتیں، یہ وہ عورتیں تھیں۔ چھٹی اور آخری قسم کی عورتیں وہ جو جسم اس کا، ان کی شکل کتے کی طرح تھی، چیخ رہی تھی کتوں کی طرح، سمجھا، شعلہ آتا منہ میں چلا جاتا، آگ کا شعلہ۔ فرمایا یہ وہ عورتیں تھیں جو احسان کر کے احسان جتلاتی تھی، اکثر کر کے عورتوں میں یہ ہے عادت ہے، احسان کر کے احسان جتلاتی ہے۔
دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزو یہ عہد کریں انشاءاللہ گھروں تک بات پہنچائیں گے. کون کون انشاءاللہ گھروں تک یہ بات پہنچائیں تاکہ ہماری مائیں اور بہنیں سمجھیں. سمجھا اس حدیث کو سمجھیں. ان کو معمولی سمجھا جا رہا ہے عزیزو, بال کھولنا ان کو معمولی فیشن ہے فقط. بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے اجنبی مردوں کے سامنے اپنے بالوں کو ظاہر کرنا. وآخر